سورت کے 3 بڑے فائدے ہیں. جو شخص اس کو پڑھتا رہے گا فتنوں سے بچے گا. بڑی بڑی بیماریاں رک جاتی ہے اور لا علاج مرض میں شفا نصیب ہو جاتا ہے. کہتے ہیں ظالم بادشاہ، ناکارہ بادشاہ، وہ نرم ہو جاتا ہے، مہربان ہو جاتا ہے. پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 41 مرتبہ پڑھی جائے. بہتر ہوگا کہ ان ایام میں 2-3 دن روزے رکھیں، سب کے خیرات فقراء مساکین کو کریں. 41 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر 1 مرتبہ روز پڑھی جائے. سحری کے وقت پڑھنا یاقوت و مرجان ہے، قبل الفجر پڑھنا سونا ہے، بعد الفجر پڑھنا چاندی ہے. اور دن میں جس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اوقات ابتدائیہ سنہرے ہیں. امام کو چاہیے کبھی کبھی فجر میں، کبھی کبھی کسی نماز میں بھی تلاوت کرے تاکہ سب لوگ مستفید ہو جائیں. پختونوں کے ہاں یہ بیماروں کی صورت کہلاتی ہے. کوئی زیادہ بیمار ہو جائے، امام صاحب اعلان کر لیتے ہیں فلاں بیمار ہے، اس کے گھر چلنا ہے. صبح فجر کے فوراً بعد ان کو اطلاع کر لیتے ہیں، وہاں جگہ ٹھیک ہو جاتی ہے. سب لوگ جا کے سورۃ تغابن 41 مرتبہ پڑھ کے دعا مانگ لیتے ہیں. یقین کر لو آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے. جب سورۃ تغابن پڑھوائے تو پھر لوگ کا اکرام بھی سیکھے، بہترین ناشتہ کرائے، عمدہ دعوت کرائے. طلباء تو ان کی جیب میں 500-500 روپے ڈالے، صدقے خیرات کی نیت سے ڈالے. اللہ کے مہمانوں کی عزت تو ہونا چاہیے. ہم تو قائل ہیں بڑی سختی سے، بلکہ ہم نے تو یہ دیکھا کہ جو لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں ان پر الٹا اثر ہوتا ہے، تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. کیونکہ مسافر بے گھر بے در، غریب عاجز مسکین طلباء ہے، اور آپ کے گھر آئے اور وہاں سے خالی پیٹ خالی منہ آئے، سوکھے منہ، تو اللہ آپ کو چھوڑے گا. یہ باتیں بڑی پختہ اور مشق کی ہے، اس کو یاد رکھو. میرے ایک مقدمہ ایک عدالت میں تھا اور میں بڑا پریشان رہتا تھا اس سے. وہ جج مجھے دیکھتے ہی ہول فول بکتا تھا، ہر روز جب بھی پیش ہوتا تھا. ایک دفعہ مجھے خواب میں کسی نے کہا کہ آپ سورۃ تغابن پڑھ کے جائیں. میں نے رات کو 41 مرتبہ پڑھ کر سو گیا. سحری میں اٹھا 41 مرتبہ پھر پڑھی، سنتوں میں بھی پڑھی اور فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں پڑھی، دوسری میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھی. عدالت جاتے جاتے پہنچتے پہنچتے پھر میں نے 41 ہم 12 پہ جوڑ کر خدا کی قسم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جیسے میں پیش ہوا مجھے ایسا دیکھا کہ مولانا آج آپ کے حق میں فیصلہ ہے اور آپ سے 2 سال کی معافی مانگنی ہے، اور یہاں تک کہ فیصلہ لکھا سب کچھ کیا ہو. مجھے کہا آپ کو میں اپنی گاڑی میں گلشن چھوڑ کے آتا ہوں. جج گیا. میں نے کہا اللہ اس صورت میں آپ نے کیا کمالات رکھے اور ہم اس سے نادان اور بے خبر ہیں. دنیا و دین کے ہر مشکل کے لیے آپ اس کو پڑھا کریں. پڑھتے پڑھتے آپ کا وظیفہ بن جائے گا. پھر اس کو آپ پڑھیں گے تو آسمان و زمین آپ کے کہنے سے ہلیں گے، حرکت کریں گے. یاد رکھنا، بھولنا نہیں. دادیم ترا از گنج مقصود نشانی، ماں ہم نہ رسیدیم تو شاید بے رسانی. ہونا من تلادی، یہ ان صورتوں میں سے ہیں جو ہمیں ماں کی تعلیم میں ملی ہے. سبحان اللہ. چھوٹے چھوٹے جب تھے ماں بی بی نے، والدہ صاحبہ نے جو یاد کرایا سورہ تغابن، سورہ مزمل اور لا یستوی کا رکوع، للہ ما فی السماوات کا رکوع. یہ چند صورتیں ہیں جو ہمارے ہاں ہر پختون کو یاد ہو.